ساری رات روندے رہے تو مریا کوئی بھی نہ۔ تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم تو بے تکئی بھنگڑے ڈال کر گھنگرو توڑ رہے تھے، لیکن عمران خان نے پیر کو اسٹیبلشمنٹ کو آخری موقع دیتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کیا، جس کے لیے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تیار نہیں۔ عمران خان کے اس غصے کی اصل وجہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہے، جس کے لیے وہ اب اہل نہیں رہے۔ اسمبلیوں سے باہر وہ ہیں، حکومت ان کی جا چکی ہے اور وقت تقرری میں انتہائی کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، ساری رات روندے رہے تو مریا کوئی بھی نہ۔ اس کا عملی نمونہ دیکھنے کو آج ملا کہ کل سے تحریک انصاف اور اس کے ہواری اپنے ضمنی انتخابات کے 6 حلقوں میں برتری کو یوں سمجھ رہے تھے کہ گویا انہوں نے کوئی بڑا مارکا مار لیا اور ملک میں ریفرینڈم ہو گیا ہے، اور وہ ریفرینڈم جس کے نتیجے میں عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بس اب صرف عمران خان کی حکومت ہوگی اور کچھ بھی نہیں، اور عمران خان نے حکومتی اتحاد کو شکست دے دی ہے۔ تب بھی باشعور افراد نے ان کو سمجھانا چاہا کہ جناب آپ جیتے نہیں ہیں بلکہ الٹا نقصان میں گئے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں آپ کی عددی اکثریت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو مشترکہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے 11 حلقوں میں سے جو پہلی تحریک انصاف کی جیتی سیٹیں تھیں، ان میں سے بھی آپ 3 نشستیں ہار گئے ہیں، اور قومی اسمبلی کی جن 6 نشستوں پر آپ کی برتری ہوئی بھی ہے وہ بھی آپ کو چھوڑنی ہی پڑ جائیں گی، کیونکہ اس پر عمران خان لڑے ہیں اور وہ کوئی ایک سیٹ ہی رکھ سکتے تھے، لہٰذا ایک طرح سے آپ جیت کر بھی ہار ہی گئے، اور پی ڈی ایم ہار کر بھی فائدے میں ہی ہے۔ جب یہ سمجھانے کے 24 گھنٹے بعد تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہم تو بے تکئی بھنگڑے ڈال کر گھنگرو توڑ رہے تھے، تو ان کی سوشل میڈیا کی جھوٹی اور بد تہذیب بریگیڈ نے نیا پروپیگنڈا چلایا اور ایک پوسٹ وائرل کی کہ شریف خاندان کی کرپشن پر مبنی ڈاکیومنٹری عالمی سائٹ نیٹ فلکس کی جانب سے ریلیز کی جانے لگی ہے، اور دنیا بھر میں شریف فیملی کو بطور کرپٹ خاندان یعنی مافیا کا ہیڈ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پروپیگنڈا کی عمر 6 گھنٹے ہی تھی اور عملی سطح پر اس کی تردیدیں شروع ہو گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ پھیلایا گیا جسے اس طرح بنا کر پیش کیا گیا جیسے نیٹ فلکس سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کرپشن بارے کوئی مکمل دستاویزی فلم لا رہا ہے۔ باغی ٹی وی کے صحافی ملک رمضان اسرا نے فیکٹ چیک کیے تو معلوم ہوا کہ یہ تو سارا کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ اس بارے میں نیٹ فلکس کی طرف سے انکار کا دعویٰ کرنے والے معروف عالمی صحافی سی جے ورلمان کا کہنا ہے کہ نیٹ فلکس نے اس بارے میں انکار کیا ہے کہ وہ ایسی کوئی ڈاکیومنٹری سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں ریلیز کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل جید صحافی جو نیو یارک ٹائمز جیسے اخبار کے لیے بھی کام کر چکے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی پروپیگنڈا کی ضد میں آ گئے تھے، تاہم بعد میں جب معلوم ہوا تو ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، اور اس حوالے سے دوبارہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ نیٹ فلکس نے آفیشلی کسی بھی پروپیگنڈا پر مبنی ڈاکیومنٹری کی اپنے پلیٹ فارم سے ریلیز کرنے سے اظہار لا تعلقی کیا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جھوٹوں کی بریگیڈ جو وفاقی وزیر جیسے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں بنا تحقیق ایسی ویڈیو پھیلا رہے ہیں جو سراسر جھوٹی تھی۔ اس ویڈیو کو پھیلانے والے میں فواد چودھری سے لے کر شیریں مزاری تک تحریک انصاف کے تمام لوگ شامل تھے، اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس میں درج ذیل اکاؤنٹ شامل تھے جن میں سے کچھ کے ملین فالوورز۔ دوسری جانب عمران خان خود بھی اس چال میں آ گئے کہ وہ اور ان کی پارٹی بہت پاپولر ہے، اور اسی خوش فہمی میں انہوں نے موجودہ الیکشن کمیشن کے انڈر جنرل الیکشن تسلیم کرنے کا بھی کہہ دیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی نگرانی میں الیکشن لڑنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایک انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے بیک ڈور رابطوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں بیک ڈور رابطے کھلے رکھتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت گرنے سے روک سکتی تھی، ان کے پاس ایجنسیاں تھیں، اور جب ہوش آیا تو خان صاحب نے فوری طور پر جس سیٹ سے خود بھی کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سے ہارے تھے، اس کے خلاف انہوں نے حکیم بلوچ کی کامیابی کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے حکیم بلوچ کی کامیابی کو علی زیدی نے چیلنج کیا،
اور ڈاکٹر شہاب امام ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن، سندھ حکومت اور حکیم بلوچ کو فریق بنایا گیا۔ اس میں موقف یہ اختیار کیا ہے کہ NA 237 میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان نے جعلی ووٹ ڈالے، دھاندلی سے متعلق الیکشن کمیشن کو شکایات بھی کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ دھاندلی اور دیگر شکایات پر شفاف تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ واضح رہے کہ ضمنی الیکشن میں کراچی کے حلقے NA 237 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار حکیم بلوچ نے چیئرمین PTI عمران خان کو شکست دی۔ PTI چیئرمین عمران خان نے 22,493 ووٹ حاصل کیے اور انہیں 10,074 ووٹوں کے مارجن سے شکست ہوئی۔ حکمران اتحاد جلد الیکشن نہیں چاہتا، لیکن عمران خان نے پیر کو اسٹیبلشمنٹ کو آخری موقع دیتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کیا، جس کے لیے انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ ابھی تیار نہیں۔ بصورت دیگر عمران خان نے خبردار کیا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ خود سے سیاست سے دور کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے۔ حکومت سے باہر نکالے جانے کے بعد سے عمران خان مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت اور جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے ابتدائی دنوں سے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ دونوں سیاسی فریقین مل بیٹھ کر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں، لیکن اس وقت PTI نے سخت موقف اختیار کیا اور عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ عمران خان کے اس غصے کی اصل وجہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہے، جس کے لیے وہ اب اہل نہیں رہے کہ کسی بھی مشاورت تک میں شامل ہوں۔ اسمبلیوں سے باہر وہ ہیں، حکومت ان کی جا چکی ہے اور وقت تقرری میں انتہائی کم ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق بیان پر عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف نے ملک میں 6 آرمی چیف تعینات کیے اور عمران خان ایک آرمی چیف کی تقرری کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان کو وہ تقرری نصیب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو تعیناتی کا اتنا ہی شوق ہے تو پارلیمنٹ میں اپنے نمبر پورے کر لیں۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ عمران خان نے کھل کر اس توقع سے اسٹیبلشمنٹ کا مذاق اڑایا کہ ان کے دباؤ ڈالنے کی چال کارگر ثابت ہوگی، لیکن عمران خان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر عمران خان کا سیاسی کریئر کہاں کھڑا ہوتا ہے اور اگلے انتخابات میں کیا نتائج آتے ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں ایڈ کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جو کلیم کیا کہ ان کو جتانے میں نئے ووٹرز نے، ینگ ووٹرز نے بہت رول پلے کیا ہے، تو اس کا پول بھی نصرت جاوید نے اپنے کالم میں کھول دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر حلقے میں اگر 50,000 نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں جو نوجوان ہیں، تو اس کے 20 یا 30% لوگوں نے صرف عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ باقی لوگ اگر ہوتے تو وہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے اور عمران خان کا مارجن کہیں زیادہ ہوتا۔ باقی ووٹر اگر نوجوان حکیم بلوچ کے حلقے میں ہوتے تو عمران خان کو یہاں بھی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ یہ ووٹر اگر ملتان میں ہوتے تو شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اور باقی جن حلقوں میں عمران خان جیتے ہیں وہاں بھی فتح کا مارجن بہت زیادہ ہوتا۔ تو یہ دلیل بھی کام نہیں آ رہی، اور میرے خیال میں ینگ ووٹر جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو بیانیہ عمران خان نے اپنایا تھا اس سے بدظن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔